الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل المحادثۃ العربیہ سے اختبار پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اختبار یعنی امتحان، اختبار کا معنی ہوتا ہے امتحان۔ نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ الف، علی ای شیء یجلس التلمیذ، شاگرد کس چیز پر بیٹھتا ہے۔ علی ای شیء یجلس التلمیذ، شاگرد کس چیز پر بیٹھتا ہے۔ جواب میں کہیں گے یجلس التلمیذ علی المقعد، شاگرد طالب علم کرسی پر بیٹھتا ہے، بینچ پر بیٹھتا ہے۔ یجلس التلمیذ علی المقعد، یجلس التلمیذ علی المقعد۔ با میں ہے علی ای شیء یکتب المدرس، کس چیز پر مدرس لکھتا ہے۔ یکتب المدرس، جواب میں کہیں گے یکتب المدرس علی السبورۃ، یکتب المدرس علی السبورۃ، مدرس بلیک بورڈ میں لکھتا ہے۔ یکتب المدرس علی السبورۃ، مدرس بلیک بورڈ میں لکھتا ہے۔ جیم میں ہے فی ای مکان یقاتل الجنود، یعنی لشکر کہاں جنگ کرتی ہے۔ فی ای مکان یقاتل الجنود، لشکر کہاں جنگ کرتا ہے، تو میں کہیں گے یقاتل الجنود فی الفناء، یا پھر فی المیدانی، لشکر میدان میں جنگ کرتا ہے۔ یقاتل الجنود فی المیدانی، لشکر میدان میں جنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر دال میں این نجد الشرطیہ، ہم پولیس کہاں پاتے ہیں۔ این نجد الشرطیہ، ہم پولیس کہاں پاتے ہیں۔ جواب میں کہیں گے نجد الشرطیہ فی البلاد، ہم پولیس شہر میں پاتے ہیں۔ نجد الشرطیہ فی البلاد، ہم پولیس شہر میں پاتے ہیں۔ نمبر 2، عبر عن الصور الاربعۃ الآتیۃ بجمل مفیدۃ، یعنی 4 تصویروں سے، جو 4 تصویر ہیں انہیں مفید جملوں میں تعبیر کرو۔ 4 تصویروں کو مفید جملوں میں، آنے والی 4 تصویروں کو مفید جملوں میں تعبیر کرو۔ سب سے پہلے ہے ماشیۃ و حقل، ان دونوں کو استعمال کر کے ایک جملہ تامہ، جملہ مفیدہ بنانا ہے، تو جملہ ہوگا ترعی ماشیۃ فی الحقل، ترعی ماشیۃ فی الحقل، یعنی بکریاں کھیت میں چرتی ہیں۔ ترعی ماشیۃ فی الحقل، بکریاں کھیت پر چرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک بچہ سو رہا ہے، دیکھیں تصویر میں بچہ سو رہا ہے، تو طفل اور سریر، یہ 2 لفظ ہمیں دیے گئے ہیں، ان دونوں کو استعمال کر کے ایک جملہ بنانا ہے، تو ہم جملہ بنائیں گے الطفل نائم علی السریر، بچہ تخت پر سو رہا ہے۔ الطفل نائم علی السریر، بچہ تخت پر سو رہا ہے۔ اس کے بعد تصویر دیکھیں ساعۃ حائط، تصویر دیکھیں ایک جو دیوار کی گھڑی کی تصویر ہے، تو ہم کہیں گے ھذہ ساعۃ حائط، یہ دیوار کی گھڑی ہے۔ ھذہ ساعۃ حائط، یہ دیوار کی گھڑی ہے۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ساعۃ الحائط معلقۃ علی الحائط، دیوار کی گھڑی دیوار پر لٹکی ہے۔ ساعۃ الحائط معلقۃ علی الحائط، دیوار کی گھڑی دیوار پر لٹکی ہے، یہ بھی ایک جملہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک تصویر دیکھیں جس میں ایک بچہ سیڑھی میں چڑھ رہا ہے، تو جملہ جو دیا گیا ہے وہ ہے ولد اور سلم، سلم کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، تو ہم ان دونوں کو استعمال کر کے، لفظ ولد اور سلم کو استعمال کر کے ایک جملہ بنائیں گے۔ جملہ اس طرح بنائیں گے یصعد الولد علی السلم، یعنی لڑکا سیڑھی پر چڑھ رہا ہے۔ یصعد الولد علی السلم، لڑکا سیڑھی پر چڑھ رہا ہے۔ نمبر 3، کون من کل مجموعۃ من الکلمات الآتیۃ جملۃ تامۃ، یعنی آنے والے کلمات کے مجموعے سے، آنے والے ہر کلمات کے مجموعے سے ایک جملہ تامہ بناؤ، ٹھیک ہے، یعنی آنے والے جو بھی کلمات کا مجموعہ ہے ان میں سے ہر ایک سے جملہ تامہ بناؤ۔ کلمات دیے گئے ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے مکمل کو ملا کر کے ایک جملہ تامہ بنانا ہے۔
ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے الف میں یعالج دیا ہے، سب سے پہلے اس کا معنی ہے علاج کرتا ہے، باب مفاعلہ سے ہے، یعالج وہ علاج کرتا ہے. یعادتی ہی، یعادت کا معنی کر سکتے ہیں کلینک، ٹھیک ہے. اور فی یعنی میں، المرضى یعنی بیمار، مریض کی جمع ہے مرضى، بیماروں. الطبیب یعنی ڈاکٹر. تو اس کو ہم جملہ تامہ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ پہلے ہم لائیں گے یعالج الطبیب، سب سے پہلے یعالج، اس کے بعد الطبیب، یعالج الطبیب المرضى، اس کے بعد المرضى لائیں گے، یعالج اس کے بعد الطبیب اس کے بعد مرضى، پھر سب سے آخر میں فی عیادتہ، فی عیادتہ. تو مکمل جملہ ہوگا یعالج الطبیب المرضى فی عیادتہ، یعالج الطبیب المرضى فی عیادتہ. اس کا معنی ہوگا طبیب اپنے کلینک میں بیماروں کا علاج کرتا ہے. طبیب یعنی ڈاکٹر اپنے کلینک میں مریضوں کی عیادت کرتا ہے، مریضوں کا علاج کرتا ہے نا. یعالج الطبیب المرضى فی عیادتہ، طبیب ڈاکٹر اپنے کلینک میں مریضوں کا علاج کرتا ہے، ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیماروں کا علاج کرتا ہے. با میں دیکھیں، با میں ہے یحکم یعنی حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. المجرم یعنی مجرم، گنہگار، خطا کار. اعلیٰ یعنی پر. المحکمہ یعنی کچہری، کورٹ، ٹھیک ہے. اور قاضی یعنی قاضی، فی یعنی میں. تو ان کو ملا کر کے ایک جملہ تامہ بنانا ہے. اس طرح بنا سکتے ہیں کہ یحکم القاضی، یحکم القاضی، اس کے بعد اعلیٰ لائیں گے، پھر مجرم لائیں گے. یحکم القاضی علی المجرم فی المحکمۃ. کیا معنی ہوگا؟ قاضی کچہری میں، قاضی عدالت میں مجرم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. یحکم القاضی علی المجرم فی المحکمۃ، قاضی عدالت میں مجرم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. قاضی عدالت میں مجرم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.